حفظ فروج۔ فروج سے مراد انسانی جسم میں اندیشوں کی وہ سب جگہیں ہیں جہاں سے جنسی میلانات راہ پاتے ہیں۔ ان میں مرد و عورت کے جنسی اعضاء کے علاوہ عورت کے نسوانی اعضاء یعنی اس کا سینہ بھی شامل ہے۔ اندیشوں کی ان جگہوں کو چھپانے کی غرض سے ڈھانپ کر رکھنا انسانی تہذیب و معاشرت میں ایک مسلمہ امر ہے۔ قرآن مجید نے ستر فروج یعنی شرم گاہوں کو ڈھانپ کر رکھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ حفظ فروج یعنی شرم گاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، جو انہیں پوشیدہ رکھنے کے اہتمام پر دلالت کرتا ہے۔ یہ ہدایت مرد و عورت دونوں کے لیے یکساں طور پر دی گئی ہے۔ غامدی صاحب اس ہدایت کے ضمن میں لکھتے ہیں، اس طرح کے موقعوں پر شرم گاہوں کی حفاظت کی جائے۔ مدعا یہ ہے کہ ان کے اندر دوسروں کے لیے کوئی میلان ہو اور نہ وہ ان کے سامنے کھولی جائیں، بلکہ عورتیں اور مرد ایک جگہ موجود ہوں تو چھپانے کی جگہوں کو اور بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ چھپا کر رکھا جائے۔ اس میں ظاہر ہے کہ بڑا دخل اس چیز کو ہے کہ لباس باقرینہ ہو، عورتیں اور مرد دونوں ایسا لباس پہنیں جو زینت کے ساتھ صنفی اعضاء کو بھی پوری طرح چھپانے والا ہو۔ پھر ملاقات کے موقع پر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی شخص برہنہ نہ ہونے پائے۔ شرم گاہوں کی حفاظت سے یہاں قرآن کا مقصود یہی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی معاشرت میں غض بصر کے ساتھ یہ چیز بھی پوری طرح ملحوظ رکھی جائے۔ میزان صفحہ 467۔ قرآن مجید میں حفظ فروج کے حکم سے عموماً زنا سے اجتناب مراد ہوتا ہے، مگر سورہ نور میں حفظ فروج کی ہدایت چونکہ آداب ملاقات کے ذیل میں آئی ہے، اس لیے یہاں اس کا مفہوم شرم گاہوں کو نگاہوں سے پوشیدہ رکھنا ہے۔ زنا سے اجتناب یہاں براہ راست مراد نہیں، تاہم یہ اس اہتمام کا نتیجہ اور مقصود ہے۔ ابن زید اور ابو العالیہ سے آیت بالا میں حفظ فروج کی یہی تفسیر مروی ہے۔ وعن ابن زید کل ما فی القرآن من حفظ الفرج فہو عن الزنا الا ھذا فانہ اراد بہ الاستتار۔ حوالہ الکشاف جلد 3 صفحہ 229۔ ترجمہ: ابن زید کہتے ہیں کہ قرآن میں تمام جگہوں پر حفظ فرج سے مراد زنا سے حفاظت ہے، سوائے اس آیت کے یہاں اس سے مراد چھپانا ہے۔ وقال ابو العالیہ کل آیۃ نزلت فی القرآن یذکر فیہا حفظ الفروج فہو من الزنا الا ھذہ الآیہ ویحفظن فروجہن الا یراھا احد۔ حوالہ تفسیر ابن کثیر جلد 6 صفحہ 45۔ ترجمہ: ابو العالیہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر وہ آیت جس میں حفظ فروج کا ذکر ہوا اس سے مراد زنا سے حفاظت ہے، سوائے اس آیت کے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مطلب یہ کہ انہیں کوئی نہ دیکھے۔ حفظ فروج کا تقاضا ہے کہ مخصوص جنسی اعضاء کے ملحقہ اطراف کو بھی ڈھانپ لیا جائے۔ اس کے لیے جنسی اعضاء کا سطر ناف سے گھٹنوں تک مقرر کیا گیا ہے۔ شرم گاہ سے ناف تک اوپر کا حصہ اور شرم گاہ سے نیچے گھٹنوں تک کا حصہ حفظ فروج کی کم سے کم حد مانی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ پشت کا حصہ بھی شامل ہے کیونکہ شرم گاہ پیچھے بھی ہوتی ہے۔ یہ سطر مرد و عورت دونوں کے لیے یکساں ہے۔ ان اعضاء کے علاوہ عورت کا سینہ بھی چونکہ شرم گاہ ہے، اس لیے اس کا سطر اس معاملے میں مرد سے زائد ہے۔ حفظ فروج کے تقاضے سے عورت کے سینے کے ساتھ اس کے اطراف یعنی گریبان، کندھے، بغل اور پیٹ سمیت ناف تک کے حصے بھی سینے کے سطر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یوں عورت کا مکمل سطر بشمول اس کی پشت کے گریبان سے لے کر اس کے گھٹنوں تک ہے۔ مردوں اور عورتوں میں شرم گاہوں کے اس فرق کے سوا مزید کسی حد و اضافہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ حفظ فروج کی کم از کم صورت یہ ہے کہ جنسی اور نسوانی اعضاء اور ان کے ساتھ ملحق اعضاء ڈھانپ لیے جائیں۔ اس سے بہتر صورت یہ ہے کہ پنڈلیوں اور بازوؤں کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے، اور بہترین صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بیرونی کپڑوں پر ایک چادر بھی اوڑھ لی جائے۔ تہذیب و ثقافت کے حسن کا تقاضا تب پورا ہوتا ہے جب بہترین صورتوں پر عمل کیا جائے۔ بعض تہذیبی روایات میں نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی سر ڈھانپنا لباس کے تہذیبی حسن میں شمار ہوتا رہا ہے۔
حفظ فروج کے اہتمام میں یہ بھی شامل ہے کہ لباس اتنا تنگ نہ ہو کہ اعضاء کو نمایاں کرے اور نہ اتنا باریک ہو کہ اعضاء اس میں سے جھلکیں، ورنہ سطر اور حفظ فروج کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہوا ہے، صنفان من اہل النار لم اراہما قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنة ولا یجدن ریحها وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا۔ حوالہ مسلم رقم 2128۔ ترجمہ: دوزخیوں کی دو قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، ایک تو وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہیں، وہ لوگوں کو اس سے مارتے ہیں، دوسرے وہ عورتیں جو کپڑے پہنتی ہیں مگر ننگی ہیں، سیدھی راہ سے بہکانے والی، خود بہکنے والی، اور ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہیں۔ وہ جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نہ ملے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی بہت دور سے آ رہی ہوگی۔ بختی اونٹ یہ اونٹوں کی ایک قسم ہے، ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ اس دور کی آبرو باختہ عورتوں کے ایک فیشن کی طرف اشارہ ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے گاہکوں کو متوجہ کرتی تھیں۔ قرآن مجید کا عمومی اسلوب یہ ہے کہ کوئی حکم یا ہدایت عمومی نوعیت کی ہو تو مذکر کے صیغے کے تحت دی جاتی ہے، جس میں عورتوں کو بھی شامل سمجھا جاتا ہے، انہیں الگ سے مخاطب نہیں کیا جاتا، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس میں فعل امر جمع مذکر ہے اور عورتیں اس میں شامل سمجھی جاتی ہیں، لیکن غض بصر اور حفظ فروج کا حکم ایک جیسے الفاظ میں مردوں اور عورتوں دونوں کو الگ الگ مخاطب کر کے دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں اصناف سے ان آداب کی کس قدر رعایت مطلوب ہے۔ سورہ نور میں ان آداب کا مقصد بھی ساتھ ہی بیان ہوا ہے، اور وہ پاکیزگی کا حصول ہے۔ ازکیٰ لہم، یہی دین کا بنیادی مقصد ہے، جس کی وجہ سے دین کے احکام اور ہدایات عام فرد سے متعلق ہو جاتے ہیں، کیونکہ تزکیہ نفس ہر فرد سے مطلوب ہے۔ حفظ فروج اسلامی تہذیب کی بنیادی اقدار میں سے ایک قدر ہے۔